حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ننگے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس گراؤنڈ کی کیفیت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تانبا گرم ہو کے پھر سرخ ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہوگی اس وقت اس گراؤنڈ کی۔ ہزاروں لوگ نہیں، کروڑوں بھی نہیں ہیں، اربوں کی تعداد میں لوگ، 7.5 ارب تو اس وقت ہے نا، تو پتہ نہیں ہم سے پہلے کتنے ارب آئے اور فوت ہو گئے، پتہ نہیں ہمارے بعد کتنے لوگ آئیں گے اور فوت ہو جائیں گے۔ یہ ساری دنیا جن کی کل تعداد اللہ ہی جانتا ہے، آپ اندازہ کریں اربوں لوگ ہوں، اس طرح کی خوفناک سخت ترین سچویشن ہو، اس میں سے جب نام لے کے پکارا جائے کہ فلاں عورت فلاں مرد، وہ آگے تشریف لے آئے اور وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کی کرسی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی جلسہ گاہ ہے، بہت بڑی، دنیا سخت دھوپ میں گرمی میں کھڑی، نہ بیٹھنے کی کوئی کام کی جگہ ہے، نہ کھڑا صحیح طریقے سے ہوا جا رہا ہے، نہ کوئی ریلیکسیشن کی کوئی شکل نظر آتی ہے، نہ کوئی سایہ سر پر ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آپ کو بالکل سٹیج پر کرسی رکھ کے اور سخت گرمی سے نکال کے، رش والی فضول جگہ سے نکال کے، جہاں کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے، اوپر ننگا سر ہے، شدید قسم کی دھوپ ہے، کوئی کھڑا ہونے کی صحیح جگہ نہیں، بیٹھنے کا کیا تک بنتا ہے، ایسے ماحول میں اگر آپ کو کوئی مجمع سے بلا کے کہے جناب یہ اسپیشل چیئر ہے، عام گزارے کی چیئر بھی نہیں، یہ اسپیشل چیئر ہے، سائے کے نیچے لگی ہے، اے سی پیچھے لگا ہوا ہے، سٹیج پر جگہ ہے، تو آپ یہ سارے مجمع سے آپ کو نکال کے کہا جائے آپ ذرا وہاں تشریف رکھیں نا، تو آپ اندازہ کریں ایسے ماحول میں سے جب آپ کو بلا کے نام لے کے بے شمار لوگوں میں سے اس جگہ پر بٹھایا جائے گا، میرا خیال آپ نے جلسہ کوئی نہیں سننا، آپ نے اسی چکر میں آپ کو چکر چھڑے رہنے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اتنی عزت، اتنا پروٹوکول، یار دیکھو اتنے لوگوں میں میرا نام لیا گیا، سب کو، میرے دوستوں کو پتا چلا جی فلاں کو بلایا گیا۔ ایسے ہی ایک منظر کا تذکرہ کیا گیا ہے صحیح بخاری شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع بیان کیا ہے، ہزاروں لوگ نہیں ہیں، کروڑوں بھی نہیں ہیں، اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، 7.5 ارب تو اس وقت ہے نا، تو پتہ نہیں ہم سے پہلے کتنے ارب آئے اور فوت ہو گئے، پتہ نہیں ہمارے بعد کتنے لوگ آئیں گے اور فوت ہو جائیں گے۔ یہ ساری دنیا جن کی کل تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ایک گراؤنڈ میں کھڑا کرنا، ساری دنیا، اب ان کی تعداد کا تصور ہی کوئی نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا۔ ایسے حالات میں دوسری پریشانی یہ ہے کہ جس زمین پر، جس گراؤنڈ میں ہمیں جمع کیا جا رہا ہے، اس گراؤنڈ کی کیفیت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبا، عام لوہے کی بات نہیں، تانبا جو اپنے اندر ہے نا، وہ لوہے کے مقابلے میں ہیٹ کو زیادہ جذب کرتا ہے زیادہ دیر تک، تو میرے بھائی لکڑی کا تپنا اور ہے، لوہے کا تپنا اور ہے، اور تانبے کا تپنا اور ہے۔ تو آپ نے جب مثال دینی تھی تو پیک لیول کی مثال دینی تھی، فرمایا جس طرح تانبا گرم ہو کے پھر سرخ ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہوگی اس وقت اس گراؤنڈ کی جہاں پر یہ سارے لوگ جمع کیے گئے ہیں۔ اگلی پریشانی یہ ہے، کسی بندے کے پاؤں میں جوتا نہیں، کسی بندے کے پاؤں میں جوتا نہیں، چلو یار یہ 1.5 انچ ہیل والا، یہ 2 انچ والا، یار یہ کوئی بوٹ پہن لو یا کوئی موٹا جوتا، نہ جی نہ، جوتے کا تصور نہیں۔ جوتے کا تصور کہاں ہونا ہے؟ وہاں نکر بنیان کا تصور نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ننگے کھڑے کیے جائیں گے۔ اب اندازہ کریں جب جسم پر کوئی چھوٹے سے چھوٹا لباس نہیں ہے، جوتے کس نے دینے، ٹوپیاں ہیٹ کس نے دینے، ہیلمٹ کس نے دینے، کوئی چیز پورے جسم پر نہیں، جو پاؤں زمین کو چھو رہے ہیں وہ بھی ننگے ہیں، اور دوسری طرف سے پورا بدن ننگا ہے، اور اوپر سے سورج کتنی قربت میں ہے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ 1 میل کے ہیں کہ سورج اس قدر قریب ہوگا کہ اس کا اس گراؤنڈ سے زمین سے جو فاصلہ ہے وہ 1 میل رہ جائے گا۔ اور ٹینشن اس لیول کی ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں سارے لوگ ننگے ہوں گے، تو کیا کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا؟ یہاں تو حالات سب کے سامنے ہیں نا، کپڑے پہنے ہو تو تب لوگ معاف نہیں کرتے، تو جب بندہ ہو ہی ننگا، مرد عورت ننگے ہیں، ایک فطری طور پر ایک انداز ہے، احساس ہے کہ بھئی توجہ ہوگی۔ تو اماں جی نے جب یہ سوال کیا تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن کو بڑے چھوٹے جملوں میں بیان کیا. کہا عائشہ معاملہ اس سے بہت سخت ہوگا. کیا مطلب؟ کہ یہ سوچ ہی نہیں ہوگی کہ کوئی مرد قریب کھڑی کسی ننگی عورت پر توجہ کرے, کوئی عورت کسی مرد پر توجہ کرے. اس قدر غم, اس قدر تکلیف, اس قدر پریشانی ہوگی. اس وقت اس طرح کا خوف ہوگا کہ میرے ساتھ بننے کیا جا رہا, کہ قریب کھڑا ننگا مرد ننگی عورت کو, ننگی عورت ننگے مرد کو توجہ دینے کا تصور نہیں کرے گی. جس لیول کے غم میں وہ ڈوب چکا ہے یا ڈوب چکی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ قریب کھڑے شخص کو اگر دیکھنے کا تصور نہیں کرتے, آپ اندازہ کریں کہ غم کا لیول کیا ہوگا. پھر ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ وہ سب ایسے لگیں گے جیسے نشہ کیا ہوا ہے. اللہ خود کہتے ہیں وہ ایسے لگیں جیسے نشہ کیا, حالانکہ نشہ نہیں کیا ہوگا. جو قیامت کے آثار ہیں, جو حالات ہیں, جو اثرات ہیں, انہوں نے انسانوں کے مزاج کو, ان کے اعصاب کو اس طرح شل کر دیا ہوگا کہ لگے گا کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے, ادموئے سے, مرے مرے سے, بے ہوش سے, پزمردہ سے. لیکن وہ لوگ نشے میں ہوں گے نہیں. حالات کی جو سختی ہے, پریشانی ہے, وہ ان کو ایسا محسوس کروائے گی جس طرح یہ نشے میں چل رہے ہیں. یہ حالات ہوں گے. اور اللہ نہ کرے جب سورج ویسے ہی قریب آ جائے, اب ہم سے بہت دور سورج ہے, بہت دور, اور لفظ حدیث میں سیدھا سیدھا میل کا استعمال کیا گیا. میرے محترم بھائی, حقیقت یہ ہے اس طرح کے موقع پر اربوں لوگ ہوں, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو, اور اللہ کا عرش سنگل چیز ہے جس کا سایہ ہوگا. اللہ کے عرش کے سوا پورے علاقے میں, پوری زمین پر کوئی دوسرا شیلٹر نہیں, کوئی شیڈ نہیں, کوئی سایہ نہیں, کوئی درخت نہیں. صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, باقی کوئی سایہ کا تصور بھی نہیں ہے. تو یہ اربوں لوگ ہیں, تپی ہوئی زمین ہے, سورج کی قربت ہے. حدیث کے مطابق لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, کوئی اپنے ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, اور کوئی کمر تک, کوئی ٹھوڑی تک. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. ہوگا کیا؟ جس لیول کے کسی کے گناہ ہیں اس کے مطابق اس میں ڈوبے ہوں گے. یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے جو دنیا دیکھے گی ساری, کہ بھی کون کتنا گناہگار ہے. اور آپ سوچ نہیں سکتے سادے پانی میں ڈوبنا, اپنے پسینے میں غوطے کھانا, یہ کتنی خوفناک کیفیت ہے, ناقابل برداشت ہے. ایسے حالات میں میرے محترم بھائی, جب اتنی دنیا میں سے یہ آواز لگائی جائے کہ فلاں بن فلاں, فلاں بنتے فلاں, فلاں بیٹی, فلاں بیٹا, فلاں عورت, فلاں مرد, فلاں نوجوان, فلاں شخص اس مجمع سے باہر نکل آئے, کیا کرنا ہے جی؟ کہا آپ کی چیئر عام جگہ پہ نہیں لگی, آپ کی کرسی لگی ہے, زمین پہ بھی نہیں بٹھانا کہ چلو یار رش بہت زیادہ تھلے ہی بیٹھ جاؤ, نہیں. کہا ان لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی. آپ اندازہ کریں, اربوں لوگ ہوں, اس طرح کی خوفناک سخت ترین سچویشن ہو, اس میں سے جب نام لے کے پکارا جائے کہ فلاں عورت, فلاں مرد, وہ آگے تشریف لے آئے, اور وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کی کرسی کا بندوبست کیا گیا ہے. کیا خیال ہے, کیا اس سے بڑا پروٹوکول دنیا میں یا آخرت میں کسی کو مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے یہ میرے اسپیشل مہمان ہیں اور یہ ایسی جگہ پر بیٹھیں گے جس پر عرش کا سایہ ہوگا, اور جو چیز عرش کے سائے کے نیچے آ جائے گی انشاءاللہ اس کو کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, کوئی ٹینشن, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. جس کے یہ کردار ہوں گے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ تمام کردار اللہ ہمیں اپنی ذات کے اندر اپنی زندگیوں میں پورا کرنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.